بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند کتب احادیث کی منتخب کی گئی احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت شہر کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پخانہ کے مقام سے نکلنے والی ہوا آواز والی ہو یا بغیر آواز کے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 135۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 136۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 137۔ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی۔ عمر سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمر اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے عین یساری ہی کی بجائے عن شمالی ہی کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عامر سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمر نے کہا، میں نے عبیدہ بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم اس طرح ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 138۔